یس تو فائنلی ہم نے اس ورلڈ کپ کا اب تک کا سب سے بڑا اپسیٹ کر دیا، لیکن یہاں میں پگھل گیا۔ ویسے کینیڈا والے اس میچ میں بھی ہمارے پاکستانی بیٹسمینوں نے جس قسم کی ٹیسٹ اننگز کھیلی ہے تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب تک ان کو شرم آ چکی ہوگی، کیونکہ جس قسم کی پرفارمنس ہم نے اپنے پہلے 2 میچوں میں دی تھی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس میچ میں یہ تھوڑا سا تیزی سے بیٹنگ کریں گے، تاکہ جو ہمارا نیٹ رن ریٹ تھا جو یو ایس اے سے کچھ دیر پہلے نیچے تھا، لیکن اب بھی الحمدللہ وہ نیٹ رن ریٹ اوپر آ چکا ہے، کیونکہ دعائیں دیں انڈیا کو جس نے یو ایس اے کو اس آج والے میچ میں ہرا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اوپر آ گئے ہیں اور جو ہمارا قدرت کا نظام تھا وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور پاکستانی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم ابھی بھی سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ ویسے اس میچ کی بھی بات کی جائے تو محمد رضوان نے پھر سے وہ ایک ٹیسٹ اننگز کھیل کر سلو اننگز کھیل کر اپنی 50 کر لی تھی، کیونکہ دوستو ہماری جو اوقات ہے وہ آسٹریلیا والی تو ہے نہیں، کیونکہ آج کے میچ میں بھی آسٹریلیا نے نمیبیا جیسی ٹیم کا جو 75 رنز کا ٹارگٹ تھا وہ 6 سے 7 اووروں میں پورا کیا اور وہ دوسری وہ ٹیم بن گئی جس نے ورلڈ کپ کے سپر 8 میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ بہت تیز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے وہ بھی کوالیفائی کر چکی ہے، اور آج کا میچ جو انڈیا اور یو ایس اے کا تھا اس میں بھی انڈیا جو ہے وہ جیت کر کوالیفائی کر چکا ہے۔ مارو تو میں اپنے پاکستانی بیٹسمینوں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کینیڈا والے میچ میں تھوڑا سا تیز کھیل کر دنیا کو ایک میسج دے سکتے تھے کہ ہم نے جو اپنی گھٹیا ترین پرفارمنس اپنے پہلے 2 میچوں میں دی تھی یو ایس اے اور انڈیا کے خلاف، تو ہم اتنی بھی گھٹیا ٹیم نہیں ہے، ہماری پرفارمنس اتنی بھی گھٹیا نہیں ہے، لیکن خیر جو بھی تھا ٹھیک ہی ہوا۔ میں تو ابھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ سپر 8 کے لیے کوالیفائی کرے، لیکن پاکستانی ابھی تک امیدیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نہیں ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے کوالیفائی کرنے کے جو چانسز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یو ایس اے جو اپنا اگلا میچ آئرلینڈ کے خلاف اس کا ہونے والا ہے، اگر وہ میچ یو ایس اے ہار جاتی ہے اور آئرلینڈ اسے ہرا دیتی ہے تو ہمیں صرف ابھی آئرلینڈ کے خلاف اپنا میچ اگلا میچ جو ہے جو سنڈے کو ہے وہ بس ہمیں جیتنا ہوگا، اس کے بعد ہم سپر 8 میں کوالیفائی کر جائیں گے، لیکن اتنا ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رکو صبر کرو، رکو ذرا صبر کرو، کیونکہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں فلوریڈا جہاں پر آئرلینڈ اور یو ایس اے کا میچ ہونا ہے وہاں پر شدید ترین بارشیں ہو رہی ہیں اور فلڈ کا بھی بہت زیادہ سسٹم وہاں پر خراب ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ یو ایس اے اور آئرلینڈ والا میچ نہ ہوا تو یو ایس اے کو 1 پوائنٹ مل جائے گا، اس سے یو ایس اے کا جو پوائنٹ ہے وہ 5 ہو جائیں گے اور ہم آفیشیلی طور پر اس ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے۔ بائے بائے ٹاٹا گڈ بائے۔ ویسے میں بھی یہی نہیں چاہتا دوستوں کہ ہم سپر 8 کے لیے کوالیفائی کریں، کیونکہ اگر ہم سپر 8 کے لیے کوالیفائی کیے تو جو ہمارا جتنا بھی گند تھا جو ہم نے اپنے پہلے 2 میچوں میں جو گند ہم نے کیا تھا وہ دوستوں سارا کارپیٹ کے نیچے ہو جائے گا، اور جس بڑی سرجری کی ہمارے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب بات کر رہے تھے وہ پھر تھوڑا سا وہ پروگرام ان کا جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ تو بالکل بھی، کیونکہ یار ہم کب تک قدرت کے نظام پر رلائے کریں گے، کب تک ہم اپنے ٹیم میں وہ پرفارمنس نہیں لے کر آئیں گے کہ ہمیں بغیر اس قدرت کے نظام پر اور اس طرح کی جو ہم کیلکولیشنز بیٹھ کے سارا دن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی ٹیم سے ہار جائے، فلانی ٹیم کی بس لیٹ ہو جائے، فلانی ٹیم کے کوئی دروازوں کے جو ہوٹل کے رومز ہیں ان کو کوئی لاک کر دے اور وہ گراؤنڈ میں ہی نہ آئے اور کھیلیں ہی نہ، ہم کب تک اس طرح کی چیزوں پر رلائے کریں گے؟ تو دوستوں قدرت کے نظام کو چھوڑ دیں، اپنی بھی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ذکر ہے نا کہ جو اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی ایسی ہو کہ ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ ہم قدرت کے نظام کو مانتے ہیں، قدرت کے نظام کو مانتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہماری یہ پرفارمنس آنی ہے؟ ماشاءاللہ واہ جی واہ سبحان اللہ۔ اس کینیڈا اور پاکستان والے میچ کی اگر بات کی جائے تو بیٹنگ میں ہم نے آج شکر ہے کہ ہمارے دا لیجنڈ افتخار چاچا کو ریسٹ دیا اور اس کی جگہ ہم نے سائم ایوب دا نو لک شاٹ ایکسپرٹ کو ہم نے کھلایا، لیکن پھر سے آگے انہوں نے وہی گند کیا جو وہ پچھلے کئی میچوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اگین آؤٹ ہو گئے۔ تو میری پی سی بی سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ سے ان سائم ایوب صاحب کو دوبارہ سے ڈومیسٹک میں بھیجا جائے اور ان کو پراپر ایک بیٹنگ سکھائی جائے، کیونکہ جس طرف وہ نو لک شاٹ کے ذریعے اپنی بیٹنگ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ اسی چکر میں کئی دفعہ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ شاٹ مارتے ہوئے میرے دوست ذرا باؤنڈری کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے ڈسٹینس وغیرہ سارا کچھ کور اس میں دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے صرف آنکھیں نیچی کر کے شاٹ نہیں مارنی ہوتی۔
اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے افتخار چاچا کا کہ بہت شکریہ آپ نے جو ہماری ٹیم میں جس قسم کی سروسز آپ نے دی ہیں ماشاءاللہ سے، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ گزار ہوں۔ اب آپ ہم پر ایک مہربانی کریں کہ آپ اپنا بوریا بستر سمیٹیں اور آپ بھی ذرا ڈومیسٹک کے ذرا کچھ 3-4 سیزن کھیل لیں تاکہ آپ کو بھی ذرا بیٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی شرم آئے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو ہم نے ٹیم میں رکھا ہوا تھا وہ تو پورا آپ کر نہیں رہے، ہٹیں تو آپ سے لگ نہیں رہی، فل ٹاس پہ آپ سے ہٹ لگ نہیں رہی، فل ٹاس پہ آپ اپنی وکٹ بھی دے کے جا رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے افتخار چاچا سے کہ یہ جو آپ نے افتی ملیہ کا ٹائٹل اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں اور ذرا اپنی کرکٹ کے اوپر توجہ دیں تاکہ آپ اس ٹیم کا آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں حصہ ہو سکیں۔ میں نے تمہارے کیا بگڑے ہیں؟ اس کے علاوہ میری پی سی بی سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آصف علی اور محمد حارث کو ٹیم میں واپس لایا جائے اور ان کو تھوڑا سا چانس دیا جائے، تھوڑے سے میچز انہیں دیے جائیں تاکہ یار وہ اپنی جو پرفارمنس ہے نا اسے تھوڑا سا کو ثابت کرے۔ محمد حارث یار ایک اچھا پلیئر تھا آپ کے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے اس بیچارے کے ساتھ ایسی کون سی زیادتی ہے جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب ٹیم سیشن گیا تھا آپ کا کاکول میں ٹریننگ کے لیے، آپ وہاں پہ اس کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور مجھے نہیں یہ کون سے پھڈے آپ کی ٹیم کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری ٹیم کا جو بیڑا غرق ہے۔ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم میں پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی موٹی سرجری سے کام چل جائے گا، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ بڑی سرجری کرنی پڑے گی۔ تو یہ بڑی سرجری محسن نقوی صاحب یہی ہے کہ جو ٹیم میں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ کڑ رکھتے ہیں نا، یہ جو جیسا پھٹے بازی والا ماحول ہے اس ٹیم میں، اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور ٹیم میں ایسے بندے آپ کو لے کے آنے پڑیں گے کہ جو تھوڑا سا اچھی کرکٹ کھیل سکیں۔ اس کے علاوہ اس میچ میں شاداب خان کو بھی چانس دیا گیا تھا، وہ بھی آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے شکر ہے کہ اس دفعہ بھی بالنگ نہیں کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جو آل راؤنڈر والا ٹیگ تھا نا وہ مجھ سے پی سی بی نے لے لیا اور اب ایز اے فل ٹائم بیٹر اس کو کھلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو بالنگ ہے نا وہ پچھلے کچھ سالوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ فل ٹاس تو ماشاءاللہ سے وہ پہلے سے دے رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ایزیلی بیٹسمین ہوتے ہیں نا وہ ان کی بالنگ کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کٹیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور فل ٹاس بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا ان کو بھی اپنی بیٹنگ پہ ذرا اور بالنگ دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شاداب خان کو کوئی بات نہیں، کوئی ایکشن وغیرہ چینج کر لیں تاکہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ ریڈ نہ کر سکے بیٹسمین۔ اس کے علاوہ اگر بالنگ کی بات کی جائے تو شاہین شاہ افریدی نے آتے ہی اپنے پہلے اوور میں پھر سے وہی گند کیا، 3 سے 4 فل ٹاس دی انہوں نے ماشاءاللہ سے، لیکن پھر شکر ہے کہ دوسرے اوور میں ان کو شرم آئی اور دوسرے اوور میں پھر سے انہوں نے اچھی بالنگ کروانی شروع کی۔ اس کے علاوہ حارث رؤوف صاحب نے بھی وہی گند کیا پہلے اوور میں، انہوں نے بھی آ کے کچھ 1-2 باؤنڈریز کھا لی، لیکن پھر شکر ہے وہ بھی دوسرے اوور میں واپس آئے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم پہلے اوور میں نظر اتارنے آتے ہیں اور پہلے اوور میں نظر اتارنے کے بعد ہمیں دوسرے اوور میں اچھی بالنگ کرنے کا خیال آتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد عامر نے بھی اچھی بالنگ کروائی، اچھے اینڈ 2 وکٹس بھی لی اور مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی لے کے گئے۔ نسیم شاہ بھی اچھی بالنگ کروائی، اماد وسیم جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹیم میں آنے کے بعد اچھا پرفارم کریں گے تو وہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے اچھی بالنگ کروائی، لیکن بیٹنگ میں وہ ابھی بھی انڈیا والے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈاٹس بال کھیلی اور اکشر پٹیل کا جو پورے کا پورا اوور تھا جو انہوں نے ضائع کیا، وہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بیٹنگ تھوڑی سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست، اس کو ذرا ٹھیک کر لے۔ باقی اماد وسیم بھی اچھی فارم میں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ ٹیم میں جو ہے وہ کوئی گروپنگ شروپنگ ہوگی، یا شاہد افریدی کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین افریدی جو ان کے داماد ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہو رہی ہے اور اس ورلڈ کے بعد وہ کچھ ایسی باتیں ایکسپوز کریں گے۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹیم میں باقی کوئی گروپنگ ہے، ایک گروپ جو ہے وہ بابر اعظم کا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی نے بھی نائب کپتانی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ورلڈ کپ جیسے ایونٹس میں ہمیشہ فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے آپس کی جو ناچاکیاں ہیں ٹیم کے اندر جو اس پوری ٹیم کی پرفارمنس کو جو ہے وہ لے ڈوبی ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے پرسنل مائل سٹونز کے لیے کھیل رہا ہے، ایک جو پلیئر ہے وہ دوسرے پلیئر کے لیے کھیل ہی نہیں رہا، اور ورلڈ کپ میں جیسے ایونٹس میں بھی ہم فیل ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہماری دوسری ٹیموں کے ساتھ سیریز ہوتی ہے، میچز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ افتخار احمد نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کو لائک کیا ہے جس میں کسی نے اماد وسیم پر بیش کیا کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف جو ایک سلو اننگز کھیلی تھی 23 بالوں کی، اس کے اوپر کسی نے مذاق ان کا بنایا تھا، تو اس پر افتخار احمد نے لائک کیا۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیم میں جو گروپنگ ہوئی پڑی ہے، یہ محمد رضوان، افتخار احمد اور کچھ باقی جو لوگ ہیں وہ بابر اعظم کی کمپنی میں ہے، اور جو دوسری سائڈ ہے شاہین شاہ افریدی والی سائڈ ہے، اس میں جو ہے وہ حارث رؤوف، اماد وسیم، محمد عامر ایک سائڈ پہ ہے۔ تو میری پی سی بی سے گزارش ہے کہ اس ورلڈ کے بعد پراپر طریقے سے اس پوری چیز کو انویسٹیگیٹ کیا
کیا جائے, جو لوگ اس گروپنگ والے مسئلے میں انوالو ہیں ان کو فوری طور پر ٹیم سے باہر کیا جائے, چاہے وہ کتنا مرضی بڑا کھلاڑی کیوں نہ. دیکھیں جب آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں, اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ اپنی ٹیم کے لیے کھیلنے جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے کھیلنے جاتے ہیں, آپ اپنے پرسنل جو ہوتے ہیں نا وہ ریلیشنز کے لیے یا پرسنل مائل سٹونز کے لیے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں جاتے, آپ قوم کے لیے جاتے ہیں, آپ اپنی کنٹری کے لیے جاتے ہیں. جو پاکستان کا ٹیگ آپ نے اپنے چھاتی پر سجایا ہوتا ہے نا, وہ آپ اس کے لیے کھیلنے جا رہے ہوتے. لیکن اگر آپ نے وہاں پہ بھی جا کے اس طرح کی چولیں مارنی ہے تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے دوست, چاہے آپ کتنے مرضی بڑے پرفارمر ہیں, آپ جتنے مرضی بڑے کرکٹرز ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں نا وہاں اس کے لیے کھیلنا ہے, پرسنل انٹرسٹ کے لیے کھیلنا ہے, تو آپ برائے مہربانی اس ٹیم سے دفع ہو جائیں, آپ جا کے کہیں اور کھیل لیں, آپ لیگز وغیرہ کھیلیں, آپ کے لیے وہی سوٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ ہمارے جو فارمر ٹیسٹ کرکٹر تھے اعجاز احمد صاحب, انہوں نے پٹھانوں کے بارے میں کچھ ایسی کو غلیظ قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی لیگز کے میسج ہوتے ہیں ڈومیسٹک وغیرہ میں, وہاں پر کوئی بھی جو ٹیمیں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ تر جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پٹھان ہوتے ہیں, جو صرف نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر گھروں میں اپنے جو باقی کا وقت ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. تو وہ جب ٹیم میں آتے ہیں تو وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو اعجاز احمد صاحب انتہائی کوئی تھرڈ کلاس کچھ چول قسم کے جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ ماشاءاللہ سے آپ نے دیا ہے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر, اور آپ کو کسی کو بھی یہ توفیق نہیں گئی وہاں پر بیٹھ کر کہ وہ آپ کو اس جگہ پر روک سکے اور آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی طبیعت درست کر سکے. اور میں حیران ہوا تھا کہ وہاں پر وسیم بدامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے جو سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بھی آپ کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور ان کی بھی آنکھیں ایک دفعہ باہر آ گئیں یہ سننے کے بعد, لیکن ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی آپ کو اس جگہ پر روکتے اور آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کو کنفرنٹ کرتے کہ بھائی یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو اعجاز احمد سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا نماز پڑھنا کسی کے لیے بھی کوئی بری بات ہے؟ آپ کو اگر نہیں اس چیز کا علم تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چاہے دن میں 1000 دفعہ بھی کلمہ پڑھیں نا اور آپ جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں, آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہ انسٹرکشنز ہیں نا یہ واضح ہیں, آپ جتنے مرضی کلمے پڑھیں, جتنا مرضی آپ جو ہے نا وہ نعرے لگائیں کہ جی ہم سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کسی کے نماز پڑھنے سے چڑ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ صرف جو پٹھان زیادہ تر ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ کے وہ باقی کا ٹائم اپنے گھر میں گزارتے ہیں اور پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے, تو میری اعجاز احمد صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا آپ جا کے اپنی کرکٹ کی جو ہسٹری ہے نا, آپ کا تعلق بھی کرکٹ سے, تو ذرا جا کے کرکٹ کے بارے میں تھوڑا سا نالج حاصل کر لیں کہ 1992 کا جو واحد ورلڈ کپ آپ کے پاس ہے ODI کا, وہ جس بندے نے آپ کو جتایا تھا نا وہ عمران خان نیازی ہے, اور وہ بھی ماشاءاللہ سے پٹھان ہے. اس کے علاوہ 2009 کا جو T20 کا ورلڈ کپ جو آپ یونس خان کی کارکردگی میں جیتے تھے, ان کی کیپٹنسی میں جیتے تھے, کارکردگی تو پوری ٹیم کی تھی, لیکن جو کیپٹنسی تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پٹھان جو ہوتے ہیں وہ پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے, تو وہ پریشر بھی یونس خان نے ہینڈل کیا تھا. اور یونس خان بھی جو ہے وہ پراپر ایک پٹھان ہے, وہ پشتو سپیکنگ ہے اور افغانستان ٹیم کی کوچنگ کر چکا ہے, اور وہاں پہ کئی ساری ان کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ پشتو میں افغانستانی ٹیم کو اپنی کیا کہتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ پشتو میں دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شاہد افریدی صاحب جو ہیں جنہوں نے 2009 کے اسی T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل اور فائنل میں ایک پرفارمنس اپنی دکھائی تھی, اسی پرفارمنس کے بیس پہ آپ T20 ورلڈ کپ جیتے تھے, تو آپ ذرا وہ بھی جا کر پڑھیں کہ انہوں نے بھی کس طریقے سے پریشر کو ہینڈل کیا تھا. تو یہ اس قسم کی جو آپ نے بکواسیات کی ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کسی کی کاسٹ کے خلاف, میں پٹھان ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پٹھانوں کے ساتھ جس قسم کا ڈسکریمنیشن آپ جیسے گھٹیا لوگ آ کے کرتے ہیں نا, اس کا میں 27 سالوں سے گواہ ہوں. 27 سال ہو گئے ہیں مجھے اس لاہور پنجاب میں رہتے ہوئے. میں سب کے بارے میں نہیں کہتا, میرے بڑے اچھے بھی دوست ہیں جو پنجابی ہیں اور وہ بڑا اچھا ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ آپ جیسے چول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے سٹیٹمنٹس آ کے نا دے رہے ہوتے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے پٹھانوں کے بارے میں. کوئی بھی کاسٹ ہو, میرے سامنے اگر کوئی پٹھان کسی پنجابی کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے نا, تو سب سے پہلے میں اس کو کنفلیٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائی کسی کی کاسٹ کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے, آپ کی پوری کسی کاسٹ کو آپ گالی نہیں دے سکتے. آپ جو آ کے پٹھانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے. تو آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں نا جو نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہیں پٹھانوں کے بارے میں, تو آپ کی بھی میں نے دیکھ لی ہے ایجوکیشن. جس قسم کی ایجوکیشن آپ کو دی ہے نا, صرف کتابوں میں سر مارنے سے ایجوکیشن نہیں ملتی. ایجوکیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو احترام دے رہا ہے اور آپ آگے سے اس کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ان سے پریشر نہیں ہینڈل ہوتا, یہ صرف نمازیں پڑھتے ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, آپ اس قسم کی گھٹیا قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں, تو ماشاءاللہ سے لعنت ہے آپ کی اس طرح کی سوچ پر, لعنت ہے آپ کی اس طرح کی ایجوکیشن
پوزیشن پر، لعنت ہے آپ کے اس طرح کے کیریئر پر جو آپ ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح کے آپ کو فارمر ٹیسٹ کرکٹر کہا جاتا ہے، تو لعنت ہے بھائی آپ کے اوپر بھی کہ آپ اس طرح کی بکواسیات آ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر کسی کی کاسٹ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ جی آپ اس پٹھان اس وجہ سے آپ جذباتی ہوں گے. بھائی میرا جذباتی ہونا بنتا ہے. 27 سالوں سے اس پنجاب میں رہتے ہوئے جس قسم کی ڈسکریمنیشن کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے نا مختلف قسم کے، میں حیران ہوتا ہوں. اکثر لوگ جب پٹھانوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ کو ایک سمپل سے ایک مثال دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہاں پہ ایک مینیجر تھا، اس نے اپنی ٹیم کو نا ایک دفعہ میرے سامنے کھڑے ہو کے ایک مثال دی. اس نے کہا کہ ایک جگہ پر اگر ایک پٹھان کا دماغ ہو اور ایک جگہ پر آئنسٹائن کا دماغ ہو نا، تو جو پٹھان کا دماغ ہوگا نا وہ زیادہ بکے گا، وہ زیادہ مہنگا بکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دماغ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. یہ اس بندے نے میرے سامنے یہ بات کی، اس کو پتا تھا میں پٹھان، صرف مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے اس بندے نے یہ بات، کیونکہ میری تھوڑی بہت اس کے ساتھ انبن تھی. آپ کے اگر میرے ساتھ انبن ہونا تو آپ سیدھا آگے میرے منہ پہ اوپر مجھے بات کریں. آپ آ کے پوری میری ایک کاسٹ کو کر رہے ہیں صرف ایک شو آف کرنے کے لیے. پھر بعد میں وہ خیر اس نے معذرت بھی کر لی تھی، لیکن وہ معذرت کا میں چار تو نہیں ڈالوں کہ بند کمرے میں آپ کسی سے معذرت کر لیں. اس قسم کی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے نا، وہ آپ جیسے کئی قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کاسٹ، جن کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ آ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے اس طرح کی بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کسی بھی کاسٹ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی آپ بات نہیں کر سکتے. صاف الفاظ میں سورہ حجرات میں کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ. تمہاری پہچان کے لیے ذاتوں اور قبیلوں میں بانٹا گیا. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ، تم سب میں سب سے زیادہ متقی وہ انسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوگا، یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرے گا نا، اس کی جو ہوتی ہے نا وہ کاسٹ کوئی میٹر نہیں کرتی کسی کے بارے میں. انسان کا اپنا جو کردار ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کی نظروں میں جو کردار ہوتا ہے، کیونکہ جو دلوں کا حال ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو نیتوں کا حال ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کون سی کس کا جو کریکٹر تھا وہ اعلیٰ ذات کا تھا، اور کس کا جو کریکٹر تھا نا وہ لو ذات کا تھا. تو کسی کی ذات، کسی کی کاسٹ کے، کسی کے قبیلے کے حوالے سے آپ کسی بکواس ہے جو نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر رہے تو اس کے اوپر معافی مانگے. اگر آپ میں ذرا سی بھی شرم ہے جو آپ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ کے دے رہے ہوتے ہیں نا پٹھانوں کے بارے میں، کسی بھی کاسٹ کے اوپر، کوئی پٹھان بھی اگر کل کو آ کے پنجابیوں کے بارے میں بات کرے گا نیشنل ٹی وی میں، آپ کو اسی طرح غصے میں نظر آؤں گا. کوئی پنجابی کے بارے میں، کوئی سندھی کے بارے میں، کوئی بلوچی کے بارے میں، کسی بھی کاسٹ کے بارے میں کوئی بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر بات کرے گا نا، تو میں سب سے پہلے آ کے نا آپ پہ لعنت ماروں گا. آپ جو اس قسم کی بکواسیات کر رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی کے آپ پر، اس کے اوپر معافی مانگے. آپ پریشر ہینڈل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آج ابھی افغانستان کی جو ٹیم کی مثال ہے نا وہ آپ کے سامنے، وہاں پہ سارے کے سارے پٹھان ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان کی پرفارمنس، جا کے پچھلے کچھ سالوں کی دیکھیں، آپ جا کے وہ دیکھیں کیسا پریشر کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ آگے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پٹھان جو ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، باقی سارا گھر وقت میں جا کے جو اپنے ماں باپ اور ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا نہ ہونا کوئی بری، البتہ جاہل ہونا، جو آپ جیسے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل ہونا زیادہ بری بات ہے. تو آپ نے جو جہالت کا مظاہرہ کیا نا، اس خدارا آ کے معافی مانگے قوم سے. کنٹرول. تو دوستو اس ویڈیو میں یہی کچھ تھا جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور اگر میں تھوڑا جذباتی بھی ہوگا اس ویڈیو میں، اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو مجھے اس کے لیے معاف کر دیں. اور اس ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں. میں دیکھ رہا تھا کافی لوگ ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے. یا سبسکرائب کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد جو میرا ایم ہے 1000 سبسکرائبر کرنے کا، یہ جلد سے جلد پورا ہو جائے. اور اگر آپ نے پچھلی میری ویڈیوز دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھیں، لنک یہاں پہ اوپر کہیں فلیش ہو رہی ہوگی، وہ بھی دیکھ لیں. انڈیا کے حوالے سے جو میچ ہوا تھا اور USA کے حوالے سے وہ بھی دیکھ لیں. تب تک میں آپ سے ملتا ہوں اگلی کسی ایسی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.